نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس اپنی دی امپاسبل کیلیفٹ سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ لے کر۔ یہ کنٹینشن نمبر 14 ہے جو کہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ کنٹینشن کچھ اس طریقے سے ہے، یہ اعتراض کچھ ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خلافت ممکن نہیں، یہ ان ریئلسٹک ہے، آپ غیر حقیقت پسندانہ ہیں، آپ جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے پھر ان کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اوپر مغرب جو ہے وہ یلغار کر دے گا۔ وہ آپ کو کبھی ان کی ٹیکنالوجی سے ڈراتے ہیں، کبھی وہ آپ کو آپ کے اندر کی ویکنیسز گنوانے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ جو اب نیا یہ جو ہفتہ شروع کیا ہے، یہ اصل میں پارٹ 3 ہے ہماری اس سیریز کا، اور اس پارٹ 3 کے اندر ہم جتنے بھی اعتراضات دیکھیں گے تقریباً 6 کے قریب، وہ سارے اعتراضات ایک خاص تھیم کے اندر ہیں، اور وہ تھیم ہے شکست خوردگی اور بے حسی۔ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ استعمار کے جو یہ پچھلے 100 سال ہمارے اوپر جو حکومت کے بعد وقت ہم نے گزارا، وہ تو ہمیں چھوڑے ہوئے چلے گئے۔ تقریباً پاکستان کے کیس میں 78 سال ہو گئے ہیں، کہیں پہ 80 سال ہوئے ہیں، کہیں پہ 70 سال ہوئے ہیں، لیکن ان کے جانے کے باوجود انہوں نے کچھ ایسا کمال کیا کہ انہوں نے ہماری زمینوں کو تو اپنی کولونائزیشن سے آزاد کر دیا، لیکن وہ ہمارے مائنڈز کو کولونائز کر گئے، ہمارے سوچنے کے انداز کو، ہمارے دیکھنے کے زاویے کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے انفلوئنس کیا اور ایک خاص طریقے سے ہمیں مروب بنا دیا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، اس کے لیے انہوں نے ہالی ووڈ کا سہارا لیا، اس کے لیے انہوں نے کچھ ایسی سٹیجڈ جنگیں کی جس سے انہوں نے بتایا کہ وہ انونسیبل ہے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور بہت محنت ہوئی۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی جو ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ ہمارے اندر موجود وہ خاص قسم کا لبرل اور سیکولر طبقہ ہے جو کہ دن رات ان کی برتری کی، چاہے وہ ان کی عسکری برتری ہو، چاہے وہ ان کی سیاسی برتری ہو، چاہے وہ ان کے افکار کی برتری ہو، وہ ہمیں یہ چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اس کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا اس آرگیومنٹ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ مسلمان اپنے فرائض کے لیے اس بات کو کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا مشکل ہے، یہ کتنا آسان ہے، یہ کتنا دور ہے، یہ کتنا قریب ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے تو اگر مجھے لگ بھی رہا ہے کہ مشکل ہے اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ شاید جو ہے نا ایسا کبھی نہ ہو سکے، تو سب سے پہلے تو میرے لیے ایک ایمانی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز کہہ دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسا بوجھ، کوئی ایسا کام ہمارے اوپر نہیں ڈالتا علاوہ اس کے، سوائے اس کے کہ اس نے ہمیں اس کو اٹھانے کی طاقت بھی دی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے اوپر خلافت فرض ہے، جو کہ ہم نے بارہا شروع کی ایپیسوڈز میں اسٹیبلش کیا، ڈسکس کیا، آرگیومنٹس کو ڈسکس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ محنت زیادہ کرے، اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو وہ اور دیکھے اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا، وہ ہسٹری کو پڑھے، وہ شریعت کو پڑھے، وہ اس کے جو یہ انہدام ہوا خلافت کا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ کہنا شروع کر دے بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسا کریں گے تو اور فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، خون خرابہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ کیا یہ سب کچھ ابھی نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمان ایک انتہائی پست دور سے نہیں گزر رہے جہاں پہ نہ ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا جان و مال محفوظ ہے، نہ ہماری زمینیں محفوظ ہیں؟ اس سے زیادہ اور پستی ہم کیا دیکھیں گے؟ اور پھر ہمیں ڈرانا، اور وہ بھی مغرب سے ڈرانا، ویسٹ سے، امریکہ سے، ان سے ڈرانا۔ حالانکہ ان کی آپ دیکھیں اگر تو ان کے تو جو ہے نا یہ جو ایک ڈھکوسلا ہی تھا جو کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ جی بڑے طاقتور ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھتا ہوں جو کہ آپ کو بڑی کلیئرلی سمجھ آ جائیں گی۔ پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے افغانستان میں 40 سے زائد ممالک کی ایک کولیشن بنا کر ایساف کے انڈر انہوں نے، امریکہ نے افغانستان کے خلاف جنگ کی۔
اب آپ دیکھیں وہ جنگ تقریباً 20 سال جاری رہی، کوئی بچوں کا کوئی گڑیا کا کھیل نہیں تھا، 20 سال جنگ مسلط کی وہاں کے نہتے لوگوں کے اوپر جن کے پاس نہ فوج تھی نہ ایئر فورس تھی نہ کوئی بحری بیڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے ایمان اور ثابت قدمی کے ذریعے 20 سال مقابلہ کیا۔ اب بہت سے لوگ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کوئی جیتے نہیں ہیں اور امریکہ خود سے چلا گیا۔ بھئی ایک چھوٹی سی بات تو آپ مانیں گے کہ یہ ایک سٹیل میٹ ہو گیا تھا، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ افغانی طالبان نہیں جیتے تو امریکہ بھی تو نہیں جیتا نا، امریکہ کو بھی تو اس ملک کی اس جگہ کی بھاگ دوڑ واپس انہی طالبان کو حوالے کر کے جانا پڑا جن کو کہ وہ ہٹانے کے لیے آیا تھا 20 سال بعد۔ لیکن یہ تو آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دلا رہا، میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حساب لگانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آپ بہت سے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس کا سہارا لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امریکہ نے تقریباً 3.5 سے 4 ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ افغان وار پہ خرچ کیے، اور ابھی بھی پیسہ لگ رہا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن وہاں سے جو ان کے زخمی آئے ہیں اور وہ جو چیزیں اس پہ ان کا بھی خرچہ ہو رہا ہے، تو تقریباً 3.5 سے 4 ٹریلین ڈالرز۔ اسی طریقے سے عراق وار پہ بھی جو اس سے کم عرصے میں تھی لیکن وہاں پہ نقصان ان کا بہت زیادہ ہوا، تو وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے 3.5 سے 4 ٹریلین ڈالرز۔ اب 3.5 سے 4 ٹریلین ڈالر کی رقم 2008 تک ان دونوں ایونٹس پہ لگ چکی تھی، جو کہ آج ہمیں پتہ ہے 20 سال بعد صرف افغانستان کے اوپر لگ چکی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ 3.5-4 ٹریلین ہوتا کیا ہے۔ تو ایک امریکن اکانومسٹ ہے جس کو نوبل پرائز ان اکنامکس ملا ہوا ہے اور اس کا نام ہے جوزف سٹیگلٹس، اس نے ریسرچ کی اور یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ رقم کتنی ہے جو کہ اس جنگ کے اوپر لگ چکی ہے، اس نے کہا کہ 3.5 سے 4 ٹریلین ڈالرز کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے امریکہ کا سارا انفراسٹرکچر، جی ہاں سارا انفراسٹرکچر، یعنی تمام روڈز، تمام سیوریج، گیس، بجلی کی لائنز، باقی آپ کے جو ہے یہ موبائل فون، یہ تمام چیزیں جو کہ ملک کے اندر بچھائی جاتی ہیں انفراسٹرکچر کے طور پہ، اگر اس کو نئے سرے سے دوبارہ بنایا جائے تو اس پہ شاید اتنا خرچہ آئے، اس سے زیادہ خرچہ نہ آئے۔ یعنی امریکہ نے اتنا خرچہ بارود پہ اور افغانستان کی تباہی کے سامان کے لیے کیا، مگر اس کے باوجود وہ وہاں سے اس رژیم کو جس کو وہ ہٹانے آیا تھا نہیں ہٹا سکا۔ یہ ہے ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی عسکری برتری کی اصل کہانی۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور مثال کی طرف۔ آپ کو تقریباً پچھلے 50-60 سال یہ گھول کے پلایا گیا کہ اسرائیل جو ہے نا اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ انونسبل ہے، اور 4 ممالک کی اور 6 ممالک کی اور 3 ممالک کی فوج نے اور عرب مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور 6 دن میں ان کو ہرا دیا۔ یہ سب جھوٹ تھا۔ میں اس جھوٹ کے اوپر، اسی پلیٹ فارم کے اوپر ایک فیک وارز کے نام سے اور دی ریالٹی آف انونسبلٹی آف اسرائیل کے نام سے کچھ اس طرح کے الفاظ ایک پوڈ کاسٹ بنا چکا ہوں جس میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خود اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ تھوڑے سے چند فائٹرز ہیں وہ مجاہدین جو وہاں پہ ہیں، اور اسرائیل جو ہے امریکہ کی بیکنگ سے کوئی 20 سے 40 بلین ڈالر کا فگر ہے کہ کتنی امداد اس نے ان 2 سال میں جنگی سامان کی مد میں اسرائیل کی، ٹھیک ہے۔ خود وہ کھڑے ہو کے جا کے ان کی کنیسٹ، ان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو بارود مجھ سے مانگا میں نے دیا، مجھے تو نام بھی نہیں آتے تھے کہ کیا کیا چیز مانگی، یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کے سامنے، اور اس نے اس کا بخوبی استعمال کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، 250 کے قریب جو ہیں لوگوں کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا 7 اکتوبر کو اسرائیل کے اندر سے اور قیدی بنایا تھا۔ ان 250 قیدیوں میں سے کتنوں کو اسرائیل بندوق کی نالی، بندوق کے زور پہ لے جا سکا؟ کتنی لاشیں، کتنے زندہ؟ جواب ہے 0، کوئی ایک بھی نہیں۔ جتنے ان کو ملے، جتنے انہوں نے لیے، اور ساری کی ساری باڈیز بھی اب انہوں نے دے دی ہیں، تو ہر بندے کے عوض اور ہر لاش کے عوض تقریباً 1000 اپنے فلسطینی انہوں نے واپس دیے، مانگے کہ آپ نے بھی ہمیں دینے ہیں۔ کیا یہ اتھارٹی نہیں ہے؟ کیا یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ ایک بھی نہیں لے سکے، حالانکہ آپ نے ایسی جنگ مسلط کی کہ اس کے اندر آپ نے لاکھوں ٹن بارود گرا دیا، کوئی درجن کے قریب ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے ایٹم بم آپ نے اس چھوٹی سی جگہ جو کہ اسلام آباد سے بھی 1
3 ہے, 365 اسکوائر کلومیٹر ہے, اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر ہے, لیکن آپ نہیں نکال سکے وہاں سے. اور وہ جگہ بھی ایسی کہ ہر طرف سے گھیری بھی ہے, تو ایک طرف اگر سمندر ہے تو اوپر جو ہے نا آپ کے اسرائیل ہے, آپ کے اس طرف اسرائیل ہے, آپ کے نیچے رفح بارڈر ہے جس کو اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے اور مصر نے بھی اس کو بند کیا ہوا ہے, آپ نہیں کر سکے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ کمزوری والا جو آرگیومنٹ ہے یہ اصل میں ایمان کی کمزوری ہے, یہ اصل میں نظریے کی کمزوری ہے, یہ اصل میں وہ مروبیت ہے جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. اور میں آپ کو آیت سنانا چاہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. اتخشونہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ تم خوفزدہ ہو ان سے؟ تم مرعوب ہو ان سے؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ, حالانکہ ڈرنے کا حق صرف اس بات کا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. ٹھیک, فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. تو مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ دشمنوں سے نہیں ڈرتے, وہ دشمنوں سے مرعوب نہیں ہوتے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیں ڈراتے ہیں, جو ہمیں کہتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں, کیونکہ آج جو ہے آپ کے انفارچونیٹلی کچھ ایسے اسکالرز بھی ہیں, کچھ ایسے انفلوئنسرز بھی ہیں, کچھ ایسے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں, کچھ ایسے جرنیل بھی ہیں, وہ آپ کو سارا وقت یہی کہانی ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ جی بہت طاقتور ہیں. تو ایسے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان, یہ تو صرف شیطان ہی ہے جو کہ تمہیں ڈرا رہا ہے, یخوف ڈرا رہا ہے, اولیاءہ اپنے اولیاء سے, اپنے ساتھیوں سے. یعنی ہمیں جو ڈرا رہے ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں فلا تخافوہم, اور پس مت ڈرو ان سے, مت ڈرو ان سے, اور پھر وخافونی, اور مجھ سے ڈرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے. تو دیکھ لیں پھر یہاں پہ ایمان کے ساتھ کنیکٹ کیا, کیونکہ ایمان ہمارا لینس چینج کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. میں آپ کو اس کے لیے ایک مثال اور دینا چاہوں گا. آپ مجھے بتائیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کون سے مسلمان, کون سا دور تھا جب مسلمانوں نے بڑی بڑی طاقتوں کا سامنا نہیں کیا, جب دشمن طاقت میں نہیں تھا؟ ہمیشہ سے ہمارے اوپوننٹس کے پاس صرف عددی برتری نہیں رہی, بلکہ ہمیشہ سے ٹیکنالوجیکل برتری بھی رہی ہے. ہمارے جو تیر بنانے کی, جو کمان بنانے کی ٹیکنالوجی تھی وہ انفیریئر تھی, ہم سے آگے تھی اس وقت رومیوں کی اور فارسیوں کی, جو کہ کمپوزٹ مٹیریل یعنی صرف لکڑی نہیں بلکہ لکڑی اور ہڈی کو ملا کر جو ہے بناتے تھے, جو کہ زیادہ دور تک مارتا تھا کیونکہ اس میں لچک زیادہ ہوتی تھی. اسی طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ گریک فائر ایجاد کی انہوں نے, رومنز نے استعمال کی, ایجاد کی, جو کہ پانی کے اندر آگ لگا دیتی تھی. آپ کی کشتیاں ان کو آگ لگا دیا کرتی تھی. ہم جانتے ہیں کہ فارسیوں نے ہاتھیوں کا استعمال کیا. ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کیٹریکٹ کا استعمال کیا, یعنی انہوں نے اس طرح کا لباس پوری دفعہ پہنا, اپنے جانوروں کو بھی پہنایا کہ جو سارا کا سارا لوہے کے اندر تھا اور چھپا ہوا تھا, اور اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ کو صرف آنکھ والی سوراخ کے اوپر حملہ کرتے تھے تو آپ جو ہے نا دشمن کو مار سکتے تھے اور زیر کر سکتے تھے. ہم جانتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ عددی برتری کے علاوہ ٹیکنالوجیکل برتری بھی رہی, لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ہمیشہ ان کا مقابلہ کیا اور کبھی بھی ان کی ٹیکنالوجی سے خائف نہیں ہوئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا عصا مارو پانی کے اوپر, جب پیچھے جو ہے نا فرعون کی فوج تھی اور آگے سمندر تھا, دریا تھا, تو موسیٰ نے کیا کیا؟ کیا موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے, یا اللہ یہ تو ان ریئلسٹک ہے, یا اللہ یہ عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے کیا؟ اب آپ سوچیں ذرا, آج جو ہمیں پٹی پڑھائی گئی ہے اس کے مطابق تو یہ سارے سوال بنتے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ پریکٹیکل ہوں, آپ حقیقت پسند ہوں, یہ ہوں وہ, حالانکہ اللہ کا بڑا کلیئر حکم ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں.
تو ہمیں جو کرنا ہے اس سے ہمیں جو روکتی ہے وہ یہی والی سوچ ہے. تو اگر ہم خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوتے تو ہم یہ سارے سوال کر رہے ہوتے. انہوں نے نہیں کیا, ان کو پتہ اللہ کا حکم, انہوں نے مارا, اور جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے وہ کام ہو گیا. اسی طریقے سے یقین کریں آج ہم مسلمان بھی اگر یکجا ہو گئے اور دوبارہ سے ہم نے خلافت کو قائم کر دیا تو وہ فروٹس, وہ بینیفٹس جو کہ ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دکھائے گا. تو اور اسی طریقے سے آپ تھوڑا سا اس پہ بھی غور کریں کہ دیکھیں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مد مقابل ایسا رہا ہے. جیسے موسیٰ کو فرعون کا سامنا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا سامنا تھا. ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں نے منگولز کا مقابلہ کیا جو کہ فائنلی مسلمان ہو گئے, ورنہ وہ انسٹاپیبل تھے. اسی طریقے سے ہم نے صلیبیوں کو تقریباً 80-90 سال انہوں نے القدس پہ حکومت کی, مل کر آئے, پھر بھی ان کو وہاں سے نکالا. تو ہم مسلمان ہمیشہ اپنے جو ہے نا سائز اور ویٹ سے ابو پنچ کرنے والے, لڑنے والے لوگ تھے. لیکن اس میں ہمیں ایمان کی طاقت اور یہ والی سمجھ کی ضرورت تھی. اس ٹائم پہ ہم کیا سوچتے تھے, ہم سورہ آل عمران کی اس آیت کو سامنے رکھتے تھے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یعنی اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ, اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. بات پھر وہی ہے, بات ایمان کی ہے. ایمان ہمارے سوچ کے زاویے کو, ہمارے عمل کو, ہماری ہر چیز کو چینج کرتا ہے, ہماری سائیکالوجی کو. آپ یہ سمجھیں کہ یہ اصل میں ایک انفیریئر سائیکالوجی کی بات ہو رہی ہے. یہ اصل میں ہمارے دماغوں کے اندر کا بت ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس کی ریالٹی کے اندر اور کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی ہے, بلکہ اصل میں یہ ہماری سوچ کمزور ہو چکی ہے. اور اس سوچ کو واپس طاقتور بنانے کے لیے ہمیں ایمان کا سہارا لینا پڑے گا سب سے پہلے. اور جب ہم ایمان کا سہارا لیں گے اور ایمان کا لینز لگا کر دنیا کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ دنیا اس وقت کتنی کمزور ہو پڑی ہے. دنیا اس وقت اصل میں کتنی ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت ان کے آپس کے کتنے لپڑے اور جھگڑے نکل چکے ہیں, چاہے وہ امریکہ اور چائنا کا مسئلہ ہو, یا امریکہ اور روس کا مسئلہ ہو جو روس اور یوکرین کا ہو رہا ہے, یا روس اور یورپ کا مسئلہ ہو. ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. اور اسی طریقے سے اس وقت وہ جتنے فکری انحطاط کا شکار ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے ایپسٹین فائل سے. آپ کھول کے دیکھیں اس کو اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایز اے نظام کتنے گر چکے ہیں, کتنی پستی میں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ آرگیومنٹس ٹھیک لگ رہے ہیں, ہماری یہ سیریز یا اعتراضات جن کو میں ایڈریس کریں ٹھیک لگ رہے ہیں, تو آپ اس کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.